وہ لیڈرز جو کہ ایک اپنی آپ کو قربان کر دیتے ہیں اپنی قوموں کے لیے، ساری زندگی وہ قومیں ان کو دعائیں دیتی ہے، ان کی عزت کرتی ہے. کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں دین باقیوں سے بات بہتر سمجھتا ہوں، لیکن میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں اور میں نے تاریخ کو بڑا اسٹڈی کیا. اور کیونکہ میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے، میں نے پاکستان کو مختلف سٹیجز سے گزرتے دیکھا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پاکستان اس سارے خطے میں وہ ملک دیکھا جاتا تھا جو سب سے تیزی سے پروگریس کر رہا ہے، اور پاکستانیوں کی دنیا میں عزت تھی. ہمارا پریزیڈنٹ جب 60s میں امریکہ گیا تو امریکن پریزیڈنٹ اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے آیا. اسی پریزیڈنٹ جب انگلینڈ گیا تو اس کو جس طرح کی ویلکم دی گئی برطانیہ کے اندر، کیونکہ ایک ملک کی حیثیت تھی اور لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ ملک بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے. اور اس کے اوپر پریڈکشنز بھی تھیں. ایک کتاب میں مینشن کیا گیا کہ ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے پاکستان. اور پھر ہم نے اس کا زوال بھی دیکھا، نیچے بھی آتے دیکھا. اور اسی لیے میری طرح کا آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا تھا، جس کا بڑا نام تھا، اس لیے وہ پالیٹکس میں آیا. کیونکہ پالیٹکس میں جتنے لوگ آئے ان کو تو کوئی پہلے نہیں جانتا تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. بعد میں پالیٹکس میں ان کا نام آیا، لیکن مجھے تو سب پہلے جانتے تھے اور اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا. تو وجہ اس میں آنے کی یہ تھی کہ تب تک ایک اللہ نے جو سب سے بڑا تحفہ دیتا ہے انسان کو، وہ ہے ایمان کا تحفہ. کوئی بھی اس سے بڑا تحفہ نہیں ہے. اور وہ جن کو اللہ یہ تحفہ دیتا ہے، تو قرآن میں یہ بھی آیت ہے کہ ایمان والے انسان کو پہچان جائیں گے. کیونکہ جو ایمان والا آدمی ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے کئی چیزوں سے، جو کہ زنجیریں زمین میں انسان کو روک کے رکھتی ہیں اس کا پوٹینشل اچیو کرنے کے لیے. وہ ایمان وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے، جس کو علامہ اقبال جب شاہین کہتے ہیں، اقبال کا شاہین، تو وہ زنجیریں توڑ کے اوپر جاتا ہے. اور وہ زنجیریں ہیں پیسے کی، پاور کی، یہ جو شہرت کی، ہر قسم کی، ذات کی، ایگو، یہ سب زنجیریں ہیں جو انسان کو، جب اللہ کہتا نا کہ میں نے اس کو سب سے عظیم اپنی مخلوق بنایا، فرشتوں سے بھی اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں وہ پوٹینشل ہے جو کسی میں بھی نہیں ہے. لیکن وہ پوٹینشل اچیو کرنے کے لیے انسان کو وہ زنجیریں توڑنی پڑتی ہیں، اور وہ ایمان وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے. تو تاریخ کا میں طالب علم ہوں کیونکہ میں نے یہ بڑا اسٹڈی کیا کہ وہ کیا جادو ہوا کہ ایک دم، جو ابھی شیخ یاسر نے بتایا کہ 1% صرف مکہ کے لوگ پڑھے لکھے تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی. 2 سپر پاورز تھی، پرشین امپائر اور بیزنٹائن امپائر، بڑی پاور تھی، ان میں کوئی حیثیت نہیں تھی عربوں کی. تو وہ کیا تھا کہ وہ دنیا کی انہوں نے امامت کرنی شروع کر دی. تو وہ میں نے بڑا اسٹڈی کیا، اور اس کے ساتھ پھر میں نے ریلیٹ کیا پاکستان کو، کیونکہ ہمارا تو واحد ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ، اور تو کوئی ملک نہیں اسلام کے نام پہ بنا. ایران میں ایرانی رہتے تھے، مصر مصری، لیکن یہ تو بنایا ہی گیا تھا اسلام کے لیے. تو میں نے اس کو جب اسٹڈی کیا تو میں نے جتنا میں اسٹڈی کرتا گیا اور جتنا اللہ نے میرا ایمان مضبوط کرتا گیا، اتنا ہی میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب تک ہم سیرت نبی پہ نہیں چلیں گے تب تک ہم وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے جو علامہ اقبال کا خواب تھا. علامہ اقبال کو اگر آپ اسٹڈی کریں، بہت بڑا ایک ذہن تھا جو مغربی فلسفے بھی سمجھ گیا اور جو گراؤنڈڈ تھے اپنے دین کے اندر اور اپنی اسلام کی تاریخ میں. اس لیے انہوں نے جو ایک ورڈ انگریزی کے اوریجنل تھاٹ، انہوں نے جو ان کی جو سوچ تھی وہ بالکل ایک کسی کی غلام، یعنی جو ذہنی غلام بدقسمتی سے کلونیلزم کی وجہ سے مسلمان دنیا میں ذہنی غلام ہیں جو اپنی غلامی کی زنجیریں نہیں توڑ سکتے. وہ زیادہ خوفناک ہیں جسمانی غلامی سے. تو
علامہ اقبال وہ تھے جو کہ اوریجنل تھاٹ تب دیا جب وہ موازنہ کر بیٹھے کہ یہ مغربی سویلائزیشن کیوں اوپر گیا اور ہمارا کیوں زوال آیا. اور پھر انہوں نے شکوہ اور جواب شکوہ میں جواب بھی دیے کہ ہم ایک وقت یہاں تھے اور اب ہم یہاں ہیں, کیوں ہیں. تو میں آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ ہمارا جو سسٹم بن گیا تعلیم کا, وہ ہی ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا. ایک طرف انگلش میڈیم بن گیا جو کہ کلونیل ایجوکیشن سسٹم تھا, وہ ہمارا نہیں تھا. دوسری طرف ہم نے اردو میڈیم کر دیا جو نہ تیتر نہ بٹیر رہ گیا. تیسری طرف دینی مدرسے چلے گئے. 3 پیرلل ایجوکیشن سسٹم بن گئے. اب وہ 3 پیرلل ایجوکیشن سسٹم میں 3 قومیں نکلنی شروع ہو گئی. ان کا کنیکشن ہی ایک دوسرے سے نہیں رہا. تو سب سے بڑی چیز ہم نے فیصلہ کیا, سب سے پہلے تو ایک کور ایجوکیشن, ایک کریکولم ایک لے کے آئیں, تاکہ پہلے ان کو قوموں کو تو ایک طرف لے کے آئے. لیکن جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بھی شیخ ناصر نے بھی یہ بات کی, جب بھی میں مکہ یا مدینہ گیا سب سے زیادہ لوگ پاکستانی نظر آتے ہیں آپ کو وہاں. سب سے پہلے پاکستان ریئیکٹ کرتا ہے, کوئی بھی اسلام کے خلاف کچھ ہو تو پاکستان میں ریئیکشن آتا ہے. سب سے زیادہ میرا دعویٰ ہے کہ روزے بھی یہ رکھتے ہیں, حج بھی یہ پاکستانی کرتے ہیں, پیسہ بھی سب سے زیادہ پاکستانی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں. میں سب سے زیادہ پیسہ پاکستانیوں سے اکٹھا کرتا ہوں, اللہ کے نام پہ سب سے زیادہ پیسہ بھی دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ایک طرح آپ سیکولر ورڈ استعمال کر لیں, ہم اصل میں سیکولر بن گئے. اور غلط میننگ ہے سیکولر کا. مطلب یہ ہے کہ ہم ایک طرف عاشق رسول بھی ہیں, سب سے زیادہ ہمارا دین کے اوپر زور ہے, لیکن دوسری طرف جو نبی کی سیرت ہے اس کی اور ہماری زندگی میں تعلق ہی کچھ نہیں ہے. اتنا بڑا فاصلہ ہے اس کے بیچ میں. میں نے بار بار ایک چیز, ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں لوگوں کو. ڈاکٹر اشفاق, بہت بڑے ڈاکٹر اشفاق احمد خان, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بہت بڑے اسکالر تھے. ان کی میں بڑی ان سے میں ملتا رہتا تھا. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ یہ اپنی بات بتائی کہ جب وہ چائنا گئے اور چیئرمین ماؤ کو ملنے گئے, تو چیئرمین ماؤ کو بڑا ہیرو ورشپ اس لیے کہ انہوں نے ایک جینوئن ریولوشنری تھے. سب ریولوشنریز ان کی طرف دیکھتے تھے. تو کہتا ہے جب میں ان کے پاس گیا تو وہ ان کا ایک دن ہوتا ہے گریٹ بات کا, وہ ینگ سی دریا کی تیر کر ادھر جا کے واپس آتے ہیں, تو لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی ہاتھ ملانے کے لیے ان سے. تو کہتا میں بھی کھڑا ہو گیا. جب میری باری آئی انہوں نے کہا جی کدھر سے ہو؟ میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ گریٹ نیشن, بڑی عظیم قوم ہے پاکستانی. بڑا حیران ہوا ڈاکٹر اشفاق. تو کہتا ساری لائن لگی ہوئی لوگوں کے پیچھے ادھر کھڑے ہو کے چیئرمین ماؤ نے مجھے ایک واقعہ بتایا کہ ان دنوں میں ایمبیسی کیپٹل کراچی تھا. تو کہتا کراچی کے اندر جو ایمبیسڈر تھا چائنا کا, وہ اس کا پاکستانی چیس پلیئر پارٹنر تھا. تو کہتا وہ جو پاکستانی پارٹنر تھا وہ ہر 2 منٹ کے بعد جائے, دوپہر بڑی گرمی تھی, سب سے زیادہ گرمی کا ٹائم تھا, اور جا کے اپنے اوپر سر پہ پانی ڈال کے پھر آ کے چیس کھیلے. تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں روزہ رکھا ہوا ہے. تو وہ بڑا چائنیز حیران ہوا. کہتا تم چپ کر کے پانی پی لو, کسی کو کیا پتا چلے گا. تو جب اس چیئرمین ماؤ کو چائنیز ایمبیسڈر نے یہ بتایا تو چیئرمین ماؤ نے تب, اب ذرا دیکھیں بڑا ذہن تھا نا, تو اس نے کیا سوچا کہ کیوں یہ عظیم قوم ہے. اس نے یہ کہا کہ جو قوم گرمی میں پانی اللہ کے خوف سے نہیں پی سکتی, تو سوچ لیں کہ وہ اللہ کے خوف سے سچ بھی بول سکتی ہے, وہ رشوت بھی نہ لے گی, وہ ٹیکس بھی اپنے پورے دے گی. وہ تو اس قوم کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. یہی تھا مدینہ کی ریاست میں. وہ کیسے عظیم قوم بنی؟ خوف خدا تھا ان کو. وہ اپنے اوپر سیلف اکاؤنٹیبلٹی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جس طرح کہ میں کمرے میں جا کے پانی پیوں تو اللہ دیکھ رہا ہے, اسی طرح میں کوئی غلط کام کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے. وہ قوم کی جو کیریکٹر تھا وہ ایسا تھا
کہ صرف مسلمان تاجروں کو انڈونیشیا اور ملیشیا میں کوئی فوج نہیں گئی تھی مسلمانوں کی، ان کے کیریکٹر کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے. تو میں نے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عظیم قوم کا کیریکٹر نہیں ہے. عظیم قوم بننے کے لیے عظیم کیریکٹر چاہیے، سچ بولنا، سچائی. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے ایک قریش آیا، کہتا جی میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، لیکن میری جتنی اس کی عمر ہوگی، میں اس عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں اب عادتیں اپنی نہیں بدل سکتا، تو مجھے کوئی ایک چیز بتائیں کہ میں وہ کر لوں عمل جس سے میں اپنی عادتیں بھی رکھوں اور مسلمان بھی ہو جاؤں. تو انہوں نے کہا سچ بولا کرو. یہ سچائی بہت بڑا کیریکٹر کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کیریکٹر کی تھی، صادق اور امین، سچ بولنے والے اور انصاف کرنے والے. اس کے اوپر بنتی ہے کیریکٹر کی بنیاد. اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے، لیڈر کوئی بھی لیڈر بن ہی نہیں سکتا، رسپیکٹ کمانڈ کر ہی نہیں سکتا جب تک اس میں یہ دو صفتیں نہ ہوں، سچا آدمی اور انصاف کرنے والا آدمی. تو میں نے اس لیے تب سے سوچا کہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو یہ میں نے ضرور کرنا ہے کہ ایک اپنے ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز بنانی ہے جو کہ ایک نبی کی سیرت اور ہمارے اعمال کو جوڑے. یہ جب تک جڑیں گے نہیں ہم عظیم قوم نہیں بن سکتے. اور یہ ہم وہ بن سکتے اس لیے ہیں کہ اکثریت عاشق رسول ہے. یہ جو سارا خطہ مسلمان ہوا تھا، یہ عاشق رسول نے مسلمان کیا تھا. یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے، اولیاء کرام، بابا بلے شاہ، خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، داتا صاحب، میاں میر، بابا فرید گنج شکر، یہ سب عاشق رسول تھے. اور انہوں نے عام انسان کی زبان میں سیرت نبی کا پیغام لے کے گئے. قوالی ایجاد کی گئی صرف اس لیے کہ عام لوگوں کو پیغام دیا جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس لیے دو چیزیں، ایک تو رحمت العالمین اتھارٹی، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا یہی مقصد ہے اکٹھا کرنا سیرت نبی اور ہمارے اعمال کو. اس کے لیے ہم نے میڈیا کا پورا استعمال کریں گے، ٹیلی ویژن کا، سیریلز کا، جس طرح ترکی سیریل ہے ارتگرل، اپنی تاریخ کا، بچوں کے کارٹونز کا، واٹس ایپ کا. ہم یہ ساری چیزیں استعمال کریں گے لوگوں کو آسان لوگوں کی زبان میں پیغام دینا کہ کیا سیرت نبی ہے کیا، اور کیوں آپ عظیم قوم نہیں بن سکتے، کیوں ایک انسان عظیم انسان نہیں بن سکتا جب تک اس کے اوپر نہ چلے. جو مدینہ کی ریاست، اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز اگر آپ نوٹس کریں، تاریخ پڑھیں تو اتنے چھوٹے وقفے میں اتنے زیادہ عظیم انسان دنیا کی تاریخ میں نہیں آئے. جو دیکھتے تھے تو عظیم آدمی بن جاتا تھا. کوئی سینٹرل ایشیا نکل گیا، کوئی مصر نکل گیا، کوئی کدھر، کوئی وہ موراکو میں گھوڑے دھڑا دیے اس نے سمندر میں کہ اللہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے. ایک سے ایک بڑا عظیم انسان بن گیا. اس یونیورسٹی کے اندر میں چاہتا ہوں کہ یہ ریسرچ کی جائے، بتایا جائے لوگوں کو. یونیورسٹیز بن ہی نہیں سکتی جب تک ان کے اندر ریسرچ نہیں ہوتی. یونیورسٹی تو بنتی ریسرچ سے ہے. ہمارے ملک میں ریسرچ ہی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں بتا رہا آج تک کہ وہ کیا کوالٹیز تھی ان لوگوں کی کو جو دنیا کی امامت کر لی. تاریخ میں تو اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں کہ وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی وہ دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا. اور یہی نہیں کہ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے فتح کی، سارے سائنٹسٹ ٹاپ مسلمان تھے، کلچرل لیڈرز تھے دنیا کے. دنیا کے تھاٹ لیڈرز ایسے بنے کہ انہوں نے دنیا کی علم کو لے کے آئے، عربی میں ٹرانسلیشن کی اور ادھر سے پھر تھاٹ ڈیولپ کیا. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی
کہ تقریباً سارے جو بڑے بڑے اسکالرز اور سائنسدان تھے سب اسلام کے اسکالرز بھی تھے، دونوں اکٹھے چل رہے تھے. ہمارے سائنس اور اسلام میں کوئی لڑائی نہیں تھی. ہاں ایک بعد میں ضرور چلی ریشنلسٹ اور ان کے اندر جو دوسری دو اسکول آف تھاٹس کے اندر چلا، لیکن آن دا ہول اسکالر بن ہی نہیں سکتے تھے. کوئی بھی پڑھ لیں، البرونی پڑھیں، ابن خلدون پڑھ لیں، ساروں کے اندر ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ تھا. سو وہ کنیکٹڈ تھے. اس وقت جو ضرورت ہے پاکستان میں دو چیزوں کی. ایک کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کی جائے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اس وقت ملک میں آیا ہوا ہے ویسٹرن کلچر. ویسٹرن کلچر کو ہم صحیح معنی میں کرٹیک نہیں کر سکتے. ہم بتا ہی نہیں سکتے اپنے آنے والی نسلوں کو کہ اس کی طاقت کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ویسٹرن کلچر اوپر ٹیکنالوجیکل سائنٹیفک ان میں آگے نکل چکا ہے دنیا سے، لیکن ان کی جو اسپرچل سائڈ ہے اس میں کیا مسئلے آ رہے ہیں ان کے. اسپرچولی وہ نیچے جا رہے ہیں، چرچز بند ہو رہے ہیں. پوپ نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس نے کہا یورپ ہیز بیکم اسپرچل بیرن ایریا، ڈیزرٹ، اسپرچل ڈیزرٹ. کیا وجہ ہے؟ دونوں کو انسان میں جسم بھی ہوتا ہے اور روح بھی ہوتی ہے. انسان دو چیزوں کا بنا ہوتا ہے. آپ صرف جسمانی سائڈ کے اوپر پوری توجہ دیں، امبیلنس آ جاتا ہے انسانوں میں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے اس میں کنفیوژن آئی ہوئی ہے اس وقت. ایک تو وہ دیکھتا ہے ویسٹرن کلچر اور ان کی آگے اور ٹیکنالوجیکل پروگریس ہر طرح آگے ہیں، تو وہ ایک دوسری طرف ہمارا دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے. اور یہ بہت بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے جب کوئی معاشرہ پروگریس کرتا ہے اس کو بلائنڈلی کاپی کرنا شروع کر دیں. اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں صحیح معنی میں ہم ریسرچ کر کے اپنی یوتھ کو انفارمڈ چوائسز دینے کا موقع نہیں دے رہے. جب ہم ریسرچ کریں گے، جب ہم بتائیں گے کہ یہ ان کی طاقت ہے، ان کی کمزوری ہے، کیا ان کے مسئلے آئے ہیں، جب ان کی اسپرچویلٹی گری ہے، ان کا فیملی سسٹم میں کیا مسئلہ ہے، خاندانی نظام ان کا نیچے چلا گیا ہے، وہ کتنی 40 سال پہلے ان کا خاندانی نظام کدھر تھا، آج کدھر چلا گیا ہے، اس کے کتنے اثرات ہیں معاشرے میں. یہ یونیورسٹیز کا کام ہے. ریسرچ کریں، بتائیں، آگاہ کریں لوگوں کو. پھر بچوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے. موبائل فون دنیا میں اتنا بڑا چیلنج نہیں آیا جو آج موبائل فون سے آیا ہے. اس کے پازیٹیوز کیا ہیں، کتنا فائدہ ہے، تعلیم اس سے کتنا علم حاصل کر رہے ہیں بچے ینگ ایج پہ. لیکن جو اس کے اندر پورنوگرافک مٹیریل آ رہا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں، کیسے کوپ کرنا ہے، بچوں کو ہتھیار کیسے دینے ہیں. یہ جو ایک بالکل نئی ریالٹی آ گئی ہے، آپ یہ بند تو نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا کو نہیں بند کر سکتے، آپ روک تو نہیں سکتے ان کو، لیکن آپ اپنے بچوں کو کم از کم بتا تو سکتے ہیں اچھے برے کی، اس کی ایڈوانٹیج کیا ہے، یہ طرز زندگی لوگے تو اس کا یہ نقصانات ہے، اس کے یہ فائدے ہیں. ہم اپنے بچوں کو چوائسز تو دے سکتے ہیں. اور پھر میں ورڈ یوز کرتا ہوں، انفارمڈ چوائسز. انفارمڈ چوائسز تب آتی ہیں جب آپ بچوں کو بتائیں تو صحیح، آگاہ کریں، شعور پیدا کریں انہوں میں. اس لیے یہ یونیورسٹیز بڑی امپورٹنٹ ہے. القادر یونیورسٹی کے اندر انشاءاللہ ریسرچ کی جائے گی، انٹرنیشنل اسکالرز کے ساتھ ان کے ساتھ کنیکشنز ہوں گے، جس طرح شیخ ناصر ہے. ڈیبیٹس کروائی جائیں گی. ڈیبیٹس یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ہمیں نقصان پہنچا ہے. ہم اجتہاد ہی نہیں ہونے دیتے. قرآن کے اندر اللہ کا حکم ہے اجتہاد کرو، ڈیبیٹ کرو. جب آپ اجتہاد ہی نہیں ہونے دیں گے تو تھاٹ پروسیس آگے کیسے بڑھے گا. علامہ اقبال کا جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، وہ اس کے اندر تو اگر آپ جس کا موقف آپ سے مختلف ہوگا آپ اس کو کافر کہہ دیں گے تو اجتہاد کیسے ہوگی. تو ہم آگے تو بڑھ ہی نہیں سکتے. ہم اسلام کے، اور اس لیے جو سب سے بہترین اسلام کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ مغربی ممالک میں ہو رہا ہے. شیخ یاسر آپ کو بتائیں گے
کس طرح کی وہاں ڈیبیٹس چل رہی ہیں, کیسے کیسے اسکالرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں کفر کا فتوی کا ڈر نہیں ہے. ہمارے ملک میں پھر سے کہتا ہوں کہ بہت پوٹینشل ہے. اللہ نے اس ملک کو سب کچھ دیا. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ لیڈرشپ, ہمارے لیڈرشپ کے اندر جو جس طرح کے لیڈرز آنے چاہیے وہ نہیں آتے. وہ کیوں؟ کیونکہ لیڈرز کے اندر وہ جو کیریکٹر لیڈر کا ہے وہ نہیں ہے. ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر بجائے یہ سوچیں کہ یہ بہت بڑا, آپ جب ایک لیڈر بنتے ہیں آپ پہ اللہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال دیتا ہے. جب ایک لیڈر عوام کی خدمت کرتا ہے, وہ سارے پیغمبروں نے یہ کیا تھا, سارے پیغمبر لیڈر تھے اللہ کے, اور ان سارے پیغمبروں نے انسانوں کو بدلا تھا, خدمت کی تھی, انسانیت کے لیے آئے تھے. اور جب ایک لیڈر بن کے ایک اتھارٹی پہ آ کے ملک کا پیسہ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے, اس سے بڑا اللہ کا عذاب کسی انسان پہ نہیں آ سکتا. کیونکہ جو معاشرے میں غربت ہوتی ہے سارا گناہ اس کے اوپر جاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ دیا تھا, انشاءاللہ القادر یونیورسٹی اور ہم باقی جو ہماری رحمت للعالمین جو اتھارٹی ہے وہ ساری یونیورسٹیز کے ساتھ ان ٹچ رہے گی. ادھر چیئرز ہیں, سیرت چیئرز ہیں, ان کے ساتھ ہم ان ٹچ رہیں گے. اور بیسکلی جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ کا کانسیپٹ دیا تھا وہ ہم نے اپنی یوتھ کو دینا ہے. اسکول کے بچوں سے شروع کریں گے سب کو, تاکہ پتہ تو چلے کہ لیڈر میں کون سی کوالٹیز ہیں. کبھی بھی ایک خود غرض آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. لیڈر ہمیشہ اپنی ذات سے نکل کے بڑا سوچتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح, نیلسن مینڈیلا, وہ لیڈرز جو کہ ایک اپنی آپ کو قربان کر دیتے ہیں اپنی قوموں کے لیے. ساری زندگی وہ قومیں ان کو دعائیں دیتی ہے, ان کی عزت کرتی ہے. کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا. اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. اس لیے وہ جو ایک دم لیڈرز کی بارش ہوئی تھی مدینہ کی ریاست کے بعد, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد, ایک سے ایک بڑا لیڈر بن گیا تھا, کیونکہ ان کے خوف دور چلے گئے تھے. بڑی سوچ تھی ان کی, ذات سے باہر نکل گئے تھے, اور سچے لوگ تھے اور انصاف کرنے والے لوگ تھے. یہ 4 کوالٹیز ہیں جو بنیاد ہے ایک لیڈر کی, اور یہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کرنا ہے تاکہ ہمارے ملک میں بھی لیڈرز نکلیں. جب وہ ان کو اقتدار ملے تو وہ اپنی قوم کا سوچیں, یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ بنانا ہے اور اپنے آپ کو کتنے فائدے پہنچانے ہیں اور اپنی رشتہ داروں اور دوستوں کو اوپر لے کے آنا ہے. میرٹ قائم کرنی, اور وہی مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز اگر آپ دیکھیں میرٹ تھی. جو کوئی ایکسل کرتا تھا وہ بڑے عہدے پہ پہنچ جاتا تھا. اور جو آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی سے اس طرح کی اسکالرشپ ہو, اور انشاءاللہ جو ہماری رحمت للعالمین اتھارٹی ہے وہ سارے انٹرنیشنل اسکالرز کے ساتھ ان ٹچ ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آگے سے, اور یہ ہوگا, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ باہر کسی نہ کسی ملک میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر سے گستاخی کریں گے. لیکن اس بار میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑا انٹلیکچوئل ریزنڈ سوچ سمجھ کے قانون دیکھ کے ایک اس طرح کا ہمارے ساتھ ہمارا رسپانس جائے. سارے مسلمان اسکالر سے پہلے کنسلٹ کریں, مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹ سے کنسلٹ کر کے ایک وہ رسپانس جائے جو یہ نہ ان کو کہنا پڑ جائے کہ جی جب دیکھیں مسلمان دنیا آزادی رائے کے خلاف ہے. اور اس کے علاوہ جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اس یونیورسٹی میں جو ہمارے بڑے بڑے, جس طرح میں نے بزرگان دین تھے جن کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا سارے بر صغیر میں, ان کے اوپر بھی ریسرچ ہو, اور ان کے جو کلام ہیں وہ ہم جب یہ بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں وہاں اتنے لوگ آتے ہیں, لاکھوں لوگ آتے ہیں, پیار کرتے ہیں ان سے, ان کو بار بار بتایا جائے کہ ان کی ٹیچنگز تھی کیا,
وہ ساری سیرت تھی، سیرت نبی تھی. تو ہم نے لوگوں کو ملک کے کیریکٹر کو اوپر اٹھانا ہے، موریلٹی کو اوپر اٹھانا ہے. جو مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی کوالٹی تھی جب شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ ایک سمپل قرآن کی آیت کے اوپر تھا، امر بالمعروف، کہ اچھائی کو اٹھاؤ اور بدی کو ختم کرو، اس کو دباؤ. ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد اس پہ رکھی جاتی ہے. میں اس لیے وہ ابھی ایک حالیہ میں سیمینار ہوا لاہور میں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز بلائے گئے، لیکن چیف گیسٹ اس کو بلایا گیا جس کو اسی سپریم کورٹ نے سزا دی. اور سزا کیا دی؟ پبلک کا پیسہ چوری کرنے کی سزا دی، اور وہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے. اب یہ صرف میں اپنی قوم کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سیاسی بات اب میں نہیں کر رہا. جب آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، جب آپ کرپشن کو برائی نہیں سمجھتے، تو اس معاشرے میں محنت کون کرے گا؟ میں کیوں پڑھوں، 14 سال پڑھائی کروں، اس کے بعد 8-8 گھنٹے کام کروں، اور میں اپنے مشکل سے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں، اور دوسرا آ کے ایک قبضہ گروپ بن کے اتنا بڑا پلازا بنا دے، اسمبلی میں بھی آ جائے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں محنت کر رہا ہوں. اور یہ دیکھو، کوئی محنت کیے بغیر اتنا بڑا، کوئی ماں کے اندر جب آپ کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے، آپ کے معاشرے میں سونا نکلے، ہیرے نکلے، جو مرضی نکلے، وہ ریاست نہیں بچ سکتی. ایک ریاست جس کی موریلٹی، مورل سٹینڈرڈز ہوتی ہیں، اس کو ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکتا. جس طرح جاپان تھا، وہ پھر کھڑی ہو جائے گی. تو آپ کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس معاشرے کی جس کی موریلٹی ختم ہو جاتی ہے. جب ہم کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تو معاشرہ تو تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں نے 1985 کے بعد جو چینج دیکھا ہے، ہم نے تو پاکستان کو دیکھا نا، جو سب سے بڑی تباہی آئی ہے کہ ہم چوروں کو برا ہی نہیں سمجھتے. تو ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ ڈاکہ مارنا تو بڑا ڈاکہ مارنا، صرف چھوٹے چور ہی پکڑے جاتے ہیں پاکستان میں. کبھی کوئی معاشرہ نہیں سروائیو کر سکتا. اور اس لیے بھی میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو، ینگر جنریشن کو، اپنے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو، ہم نے سیرت نبی کے ذریعے ان کی ہم نے موریلٹی، کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، مورل رینیسانس کرنا ہے. اور انشاءاللہ میرے میں کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے باقی سب کچھ دیا ہمیں، سب کچھ. یہاں ہر اللہ کی نعمت پاکستان میں ہے. صرف انشاءاللہ وہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہے، وہ ہماری وہ قوم جو ہے ہی عاشق رسول، اس کو بس کنیکٹ کر دیا تو انشاءاللہ مجھے کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک عظیم قوم بنیں گے. میں پھر سے فیکلٹی ہماری جو القادر کی ہے، اسٹوڈنٹس جو پہلا بیچ آیا ہے، میں اب سب کو ویلکم بھی کروں. اور یہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہمیشہ بڑی بڑی انسٹیٹیوٹس چھوٹی شروع ہوتی ہیں. اب یہ ہم نے تھوڑے سا اس کا انسٹیٹیوٹ کا سیکشن کھولا ہے، لیکن میں جب اوپر سے دیکھتا ہوں اس ساری انسٹیٹیوٹ کو اور اس علاقے کو، میرے میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک وہ دنیا کے اندر، میں پاکستان کی اب بات نہیں کر رہا، اسلام کی دنیا میں وہ ایک انسٹیٹیوٹ بنے گی. یہ کوآرڈینیٹ کرے گی، جس طرح الازہر کا نام ہے اسی طرح یہ بھی وہ ایک انسٹیٹیوٹ بنے گی. مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ تقریباً 2.5 سال کے اوپننگ ہو گئی. جو میں پرائم منسٹر یونیورسٹی بنا رہا ہوں، وہ دنیا کی ٹاپ ٹیکنالوجیز کی وہ یونیورسٹی ہوگی، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر. لیکن گورنمنٹ اتنی آہستہ چلتی ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں، اب جا کے ہم شروع کرنے لگے. تو یہ بدقسمتی ہے، یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے، اس لیے یہ بڑی جلدی کھل گئی ہے. اور میری جو اس سے پہلے نمل یونیورسٹی ہے، وہ میرا ایک ویژن ہے، پاکستان کی پہلی نالج سٹی جس طرح آکسفورڈ اور کیمبرج ہے. تو میں
میں آج پھر سے بڑی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں. مجھے بڑا آج خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے چھوٹے ٹائم میں ہماری یہ جو القادر یونیورسٹی ہے یہ کام شروع کر دیا. شکریہ جی.